نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج میں والدین کے بارے میں اور ان کی نافرمانی کے بارے میں ایک سبق آموز واقعہ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، ایک آدمی تھا، اس کی شادی ہو رہی تھی اور وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، اور اس نے ایک تال تیار کیا تھا، اس میں شریط بنایا تھا اور کہا کہ آج میری شادی ہوگی اور میں اپنے بیوی کو خوبصورت تال میں یہ شریط کھلاؤں گا۔ اور میرے دوستو، جب وہ اس تال کو، اس شریط کو اس بیگم کے پاس لے کے گئے تو جب اس کو کھانا کھلانا شروع کر دے، اس کو کہا کہ آپ میرے پاس مہمان ہو، یہ کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا میں اور آپ اکیلے نہیں کھائیں گے اس کو، بلکہ آپ جاؤ، آپ اپنی بوڑھی اماں کو بھی بلاؤ تاکہ وہ آ جائے اور وہ بھی ہمارے ساتھ کھائے۔ اس نے کہا چھوڑو، یہ تو رات کا اندھیرا ہے، اس ٹائم میں، اس رات کے 1 بجے کے بعد کیا میں امی کو بلاؤں گا، وہ آ کے ہمارے ساتھ کھائے گی؟ وہ بوڑھی ہے، رات کا اندھیرا ہے، وہ سوئی گئی ہوگی، چلو میں اور آپ کھاتے ہیں۔ اس کی بیوی بڑی نیک تھی، اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، آپ اپنے اماں کو بلاؤ، میرے ساتھ کھانا آپ بھی کھاؤ گے، آپ کی اماں جان بھی بیٹھ کر ہمارے ساتھ کھانا کھائے گی۔ اس بات پر ان کا اختلاف ہوا۔ اس نے کہا کہ چھوڑو اماں کو، لیکن اس کی بیوی کہہ رہی تھی کہ جب تک اماں جان نہیں آئے گی اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھائے گی، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر اس کھانے کو نہیں کھاؤں گا۔ اختلاف ہوا، اختلاف اتنی شدت میں بڑھ گیا کہ پہلی رات ہے، لیکن کیا ہوا، اختلاف اتنا آگے بڑھ گیا کہ بس بیوی نے کہا چھوڑو، آپ اس طرح ماں کے نافرمان آدمی ہو، میں ایسے نافرمان آدمی کے ساتھ اپنی زندگی کو نہیں گزارنا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے پہلی ہی رات میں کہا مجھے طلاق دے دو۔ بس اس نے اس کو طلاق ہی دے دی۔ میرے دوستو، جب اس کو طلاق دے دیا، وہ آدمی تو غریب اور فقیر ہو گیا، ذلیل ہو گیا، کیونکہ وہ ماں کا نافرمان تھا۔ لیکن وہ خاتون، اس نے کسی اچھے آدمی کے ساتھ نکاح کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک اور سارے دیندار اولاد عطا کیے۔ پھر کچھ ٹائم بعد ایسا وقت آیا کہ یہ آدمی یہ کہیں باہر گیا ہوا تھا اور یہ خاتون اپنے اولاد کے ساتھ عمرے پر گئی تھی، اور یہ لوگ عمرہ کر رہے تھے، اور عمرے کے لیے جب گئے تھے تو وہاں پر ایک خیمے میں یہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی اور اپنا ایک بیٹا اس کو کھانا کھلا رہا تھا۔ ایک دم اس خاتون کا اس خیمے سے باہر اس آدمی پر، وہ جو پہلا اس کا شوہر تھا، اس پر نظر پڑ گیا۔ اس خاتون نے اپنے بیٹے سے کہا، اس کی عادت یہ تھی کہ وہ جب کھانا بھی کھاتی تھی تو اکیلا نہیں کھاتی تھی، بلکہ کسی غریب کو دیکھ کر اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، یا کسی محتاج آدمی کو اپنے ساتھ بٹھا کر اس کو کھانا کھلاتے تھے۔ اس نے اپنے بچوں کو کہا کہ جاؤ کسی فقیر اور غریب آدمی کو ڈھونڈ کر میرے پاس لے کر آؤ تاکہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ ایک دم اس خاتون کی نظر ایک آدمی پر پڑ گئی، اور وہ غریب آدمی تھا، وہ گھوم رہا تھا اور خیر مانگ رہا تھا۔ اس بیوی نے اپنے بیٹوں سے کہا جاؤ اور اس آدمی کو بلا کر لاؤ کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ اس آدمی کو بلایا، لے کر آیا، اس کو کھانا کھلایا۔ اس بیوی سمجھ گئی کہ یہ وہ سابقہ میرا شوہر ہے جو غریب ہو گیا ہے، فقیر ہو گیا ہے اپنے والدے کی نافرمانی کی وجہ سے۔ میرے دوستو، جب اس نے یہ دیکھا، اس خاتون نے اس آدمی کو کہا کہ یہ دیکھ رہے ہو، یہ جو اتنے آدمی میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ نیک صالح لوگ ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ اس آدمی نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے۔ کہا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے اتنے دیندار بیٹے، اللہ نے مجھے نیک بیٹے عطا کیے کہ آج میں بوڑھی ہو چکی ہوں، کمزور ہوں، یہ بیٹے مجھے اٹھا کر اپنے کندھوں پر اٹھا کر گھماتے ہیں، میرے خدمت کرتے ہیں، میرے کو کھانا کھلاتے ہیں،
دیکھو میں نے اپنے والدین کی خدمت کی، اپنی والدہ کی خدمت کی، تو آج اللہ نے مجھے یہ صلہ دیا کہ اللہ نے مجھے بھی نیک اولاد عطا کی اور آج میری خدمت کر رہے۔ لیکن آپ نے اپنے والدے کی نافرمانی کی تو آج اللہ نے آپ کو کتنا خوار و ذلیل کیا کہ آپ کتنا مالدار آدمی تھے، لیکن آپ کا مال بھی اللہ نے چھین لیا، اور نہ آپ کے دیندار اولاد ہے کیونکہ آپ خود اپنے والدے کی نافرمان تھے، تو آج آپ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو کل ہوگا، پرسوں ہوگا، ترسوں ہوگا کہ اللہ آپ کو ایسے اولاد عطا کرے گا کہ آپ کا بالکل فرمان بردار ہوگا۔ لیکن اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے، بدسلوکی کرو گے، تو ذہن میں رکھنا کل آپ کے بھی بیٹے ہوں گے، اور آپ کے بیٹے جس طرح آپ نافرمان تھے، آپ کے بیٹے بھی عن قریب آپ کے نافرمان ہوں گے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، اے مجھے بتاؤ، کیا میں تمہیں بتاؤں کبیرہ گناہ؟ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ کون سے ہے وہ گناہ؟ فرمایا کہ وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور وہ حقوق الوالدین، اور والدین کے نافرمانی کرنا۔ میرے دوستو، یہ کفر و شرک کے بعد بہت بڑا گناہ والدین کی نافرمانی بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، والدین کہ ہر بات پر لبیک کہتے ہوئے ان کی خدمت کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔